أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الخالق پر بات کریں گے. الخالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ان چیزوں کا بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں اور ان کا بھی جو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ زندگی کو بنانے والا، موت کو بنانے والا، الذی خلق الموت والحیات، جنت اور دوزخ کا پیدا کرنے والا، عرش کا پیدا کرنے والا، کرسی کا پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، پہاڑوں اور سمندروں اور دریاؤں کا پیدا کرنے والا، انسانوں اور حیوانوں کا پیدا کرنے والا، پرندوں اور ملائکہ کا پیدا کرنے والا، اس مٹی اور مٹی کے نیچے جو کچھ ہے اس سب چیزوں کا پیدا کرنے والا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور کوئی بھی چیز جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، طویل ہو یا قصیر ہو، متحرک ہو یا رکی ہوئی ہو، سالڈ ہو یا مائع شکل میں ہو یا ہواؤں کی شکل میں ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. تو اس صفت پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا نہایت ضروری ہے. عربی میں خلق کا معنی یعنی پیدا کرنے کا معنی دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الخالق ہے، یعنی وہ ذات جس نے چیزوں کو وجود دیا جبکہ وہ موجود نہ تھی. یعنی جو کچھ ہم یہاں دیکھتے ہیں اس دنیا میں، یہ اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا. اس کا اندازہ کرنے والا، اس کا ڈیزائن بنانے والا اور اس کو وجود میں لانے والا، اس کو ایک خاص شکل دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. اور پھر اپنے ازلی علم کی بنا پر اس نے ان سب چیزوں کی تقدیر بنائی ہے. اسی نے ان کو پلان کیا اور اسی نے ان کو وجود بخشا، جبکہ اس سے پہلے ان چیزوں کا کچھ بھی کسی کو نہ علم تھا اور نہ ہی اندازہ تھا اور نہ ہی کوئی اور اس کی اس صفت میں یعنی صفت خلق میں کوئی اس کا شریک تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہی ہے اللہ جو خالق ہے، گھڑنے والا، ڈھالنے والا، صورت دینے والا، اور سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کوئی معمولی کام نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹی سے لے کر بڑی ہر چیز کو جو بنایا اس میں ایک نشانی ہے، اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں اور خود تمہارے اپنے نفسوں کے اندر ایک نشانی ہے. اس نشانی سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی عظمت کو پہچاننا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے. آدم علیہ السلام ہی کی تخلیق پر غور کیجئے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے مٹھی بھری اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم زمین کی مٹی کی نوعیت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں،
کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، اور کوئی درمیانی رنگت کا ہے، کوئی نرم ہے تو کوئی سخت ہے، کوئی خبیث ہے تو کوئی طیب ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس بہترین شکل میں انسان کو جوڑا اور بہترین حالت پر پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور باقی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اس کی خدمت میں بنایا، اور انسان ان سے بھرپور فائدے اٹھا رہا ہے۔ اور پھر خود انسان کی تخلیق کتنی بڑی نشانی ہے۔ 1400 سال پہلے جب انسان نہیں جانتا تھا کہ کس طرح ماں کے پیٹ میں مختلف مرحلوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا اور فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، اور یہ کہاں پر سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں، 3 پردوں کے اندر، اندھیروں پر اندھیروں کے اندر کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی صورت گری کرتا ہے کہ قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا، اس میں تبدیل کر دیا اپنی قدرت سے۔ پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں پیدا کر دیا۔ یعنی انسان اپنے آغاز کو دیکھے اور پھر جس طرح مختلف مرحلوں کو طے کرتے ہوئے وہ ایک بہترین شکل میں آ جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین حالت پر، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فرمایا سو بہت برکت والا ہے وہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ سورۃ السجدہ میں فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو بھی اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سے مٹی سے شروع کی، یعنی معمولی مٹی سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا، اور پھر کس طرح انسان زمین پر مختلف طریقے سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کا بنانا جو ہے یہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے کہ جس کو جو جی چاہا سائز دے دیا۔ مختلف چیزوں کا سائز اس نے خود متعین کیا، ان کی رنگت کو، ان کے ٹیکسچر کو، ان کے اندر پائی جانے والی مختلف صلاحیتوں کو، کسی چیز کو کھانے کے قابل بنائے، کسی چیز کو دیگر استعمال کے قابل بنائے۔ کچھ چیزیں انسان کے لیے بنا کر پہاڑوں میں ذخیرہ کر دی، کچھ زمین کے اندر ذخیرہ کی ہوئی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو انسان نکالتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو صرف ایک بار پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد جب اسے موت دے گا تو پھر دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، اس حال میں کہ ہم اس پہ قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دیں۔ یعنی ہر انسان کی الگ جداگانہ پہچان کے ساتھ اس کی تخلیق کی ہے۔ اور آج ہزاروں سال کے بعد انسان نے جانا کہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں کے اندر اس کے جو پور ہیں اس کے اندر اس کی پہچان موجود ہے۔ یعنی ہر شخص کا جو انگوٹھا ہے وہ دوسرے سے مختلف ڈیزائن رکھتا ہے، اور دنیا میں کروڑوں انسان جو اس وقت موجود ہیں یا گزشتہ ماضی میں موجود رہے یا آنے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی الگ الگ جداگانہ شناخت رکھتا ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور جب انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو پھر اس نشانی کے ساتھ ہی کہ دو انسانوں کا پیدا کرنا ایک جیسا نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک درست اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ بھی مقرر کیا۔ یعنی ایک تو عدم سے وجود میں لایا، پھر دوسرے یہ کہ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کس کا سائز کیا ہوگا، کس کی عمر کتنی ہوگی، کس کو کیا کھانا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے قائم رہنا ہے، کب اس کی حالت تبدیل کی جائے گی۔ اور پھر یہ کہ صرف تخلیق ہی نہیں کی بلکہ منظم انداز میں تخلیق کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم
واقعی اس کا انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا تم اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پوری پلاننگ کے ساتھ کہ 2 دن میں زمین بنائی اور پھر اس کے بعد اس میں پہاڑ رکھے، اس میں بہت برکت رکھی، اس میں مختلف طرح کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھی کہ جس چیز کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ اگائی، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے وہ کم۔ مثلاً ہم نباتات میں دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں انسان کھاتے ہیں اور جس علاقے کے لوگوں کی جو اسٹیپل فوڈ ہوتی ہے، جو زیادہ وہ کھاتے ہیں، وہ اتنی ہی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوائیں ہوتی ہیں یا ایسے پودے ہیں کہ جن کی انسان کو کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، وہ کم مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور زمین اور آسمان دونوں سے کہا کہ خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو وہ خوشی سے آئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ماننے والے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، یعنی سیٹرڈے کے دن، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کیے گئے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، اور آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں، جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا فرمایا۔ یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے وہ تمام چیزیں فراہم کر دیں جو اس کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے اب بھی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رزق کا انتظام اس کے ماں کے سینے میں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ پیدا کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کے سامان بھی، چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کا بھی انتظام کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کے تخلیق کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور پھر وہ اکیلا ہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ اس نے آسمان کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا، یعنی حیرت کی بات ہے کہ اتنی وسیع و عریض چھت، اور وہ قائم ہے اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں۔ اس نے آسمان بنایا اور اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی اور بغیر ستونوں کے اس کو قائم کیا، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، یعنی زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا، اور اس میں طرح طرح کے جانور پھیلا دیے۔ پھر آسمان سے پانی اتارا۔ اگر صرف زمین سے پانی پیدا ہوتا تو انسان کی ساری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ کس طرح اس نے واٹر سائیکل کا انتظام کیا اور سمندروں کے اندر سے پانی کو ہوا کے ساتھ اٹھا کر دوبارہ ہمارے سروں پر لا کر ان کو بہترین طریقے سے بارش کی شکل میں اس پانی کو زمین پہ دوبارہ اتارا، جس سے نہ صرف یہ کہ انسان اور جانور سیراب ہوتے ہیں بلکہ اس سے طرح طرح کی عمدہ نباتات بھی اگائی جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ اس کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا۔ اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عظمت کو محسوس نہیں کرتا، جس کو دن رات وہ دیکھتا ہے اس کھلے آسمان کی شکل میں، پرسکون زمین کی شکل میں، مختلف طرح کے رنگ اور مختلف طرح کی خوبصورت کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں، کہ پھر بھی اس کا شکر کم ادا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان زمین پر کوئی چھوٹی موٹی ایجاد کر لیتا ہے، یعنی اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی نئی چیز نکال کے اس کے کمبینیشن کے ساتھ ایک نئی شکل میں پیش کرتا ہے، تو انسان فوراً اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی بات کو زیادہ توجہ سے سننے لگتے ہیں، اس کو اہل علم مانتے ہیں اور اس کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ اپنی کتاب میں فرمایا اور سچ فرمایا اس پر شک کرتے ہیں۔ یہ کس قدر ناقدری کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اور جو کچھ انسان کی ضرورت ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے
اس بات کو سچ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اگر انسان اس چیز کو مان جائے تو پھر اسے یہ ماننے میں کچھ مشکل نہیں کہ مجھ پر سب سے بڑا حق اس ذات کا ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے. میرا جسم، میری عقل، میری بولنے کی قوت اور میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی عنایت ہے، اسی کی رحمت ہے. لہٰذا سب سے بڑا حق بھی اسی کا ہے مجھ پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں. یعنی انسان کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی اور کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں؟ فرمایا کیا انہوں نے بنایا؟ یعنی کوئی بھی چیز جو کریشن ہے، جو کریٹڈ ہے، جو بنائی گئی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہے. یہ کیسے خود بن گیا؟ یہ خود نہیں بن سکتا. مثلا اگر کوئی یہ کہے کسی بڑے محل کو دیکھ کر کہ یہ خود ہی چند اینٹیں اڑ کر آئیں اور اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ایک خاص شکل بنا لی اور پھر اچانک اس کے اوپر چھت بھی آ گئی اور اس کے اندر لائٹیں بھی لگ گئی اور لائٹیں بھی خود ہی جل گئی، تو ایک معمولی مکان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آسمان خود ہی بن گیا اور پھر اس پہ اچانک ستارے بھی چمکنے لگے اور یہ زمین کا فرش بھی خود ہی بچھ گیا اور اس میں خود بخود درخت اگنے لگ گئے اور پھر اس میں انسان بھی چلنے پھرنے لگ گئے اور وہ بولنے بھی لگ گئے اور وہ کچھ کام بھی کرنے لگ گئے؟ یعنی کوئی بھی ایک معمولی عقل سمجھ رکھنے والا شخص ان باتوں کو سن کر ہنس دے گا کہ کوئی دیوانہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے. تو جس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل دی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان باتوں پر غور فرمائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئے یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض. کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، ہم تو آسمان تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اس کا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. بنانا تو بہت دور کی بات ہے. پوری دنیا کے انسان مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ چاہیں کہ آسمان جیسی کوئی چیز زمین پر ہی کھڑی کر کے دکھائیں تو وہ اس قابل نہیں ہے قطعاً، ہرگز بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لا یوقنون. اصل بات یہ کہ وہ یقین نہیں رکھتے، ان کے یقین میں کمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور اس کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تم کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے، کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے. پھر نگاہ دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی کٹی پھٹی جگہ نظر آتی ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نظر ناکام ہو کر واپس پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کی تخلیق میں تم کسی قسم کا کوئی نقص ڈھونڈ نہیں سکتے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا وہ سب کا سب فائدے کا ہے، وہ سب کا سب کارآمد ہے، مفید ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، پرپز ہے. اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو یہ ہماری لا علمی ہے اور ناسمجھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بیکار اور عبث نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عقلمند کون ہیں؟ عقلمند اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، یعنی لیٹ کر بھی، اور ذکر کے ساتھ ساتھ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار. تو پاک ہے اس سے کہ تو کوئی بھی ایسا کام کرے، کوئی بھی محمل عبث بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار. تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا.
کیونکہ جس شخص کے دل میں اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی ہیبت اور اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اسے اپنے انجام کی فکر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتا ہے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے، کیونکہ جو آگ میں داخل کیا گیا اس کی تو بہت بڑی رسوائی ہو گئی۔ جس شخص کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کا اتنا ہی یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا ہے، اور خود اس کی اپنی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے آگ کی شکل میں جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو اللہ کو خالق نہیں مانتے، جو اللہ کو مالک نہیں مانتے، جو اللہ کو معبود نہیں مانتے، اور جو اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزارتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا، بیکار نہیں، بے مقصد نہیں کہ اس طرح ہم زندگی بسر کریں کہ جس میں خالق کی کوئی یاد نہ ہو اور خالق کا کوئی حصہ نہ ہو، ہم اپنی مرضی سے کھائیں پئیں اور اپنی مرضی سے سوئیں جاگیں اور اپنی مرضی کے سب کام کریں۔ نہیں، یہ دنیا ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، ہمارے رب کی بنائی ہوئی ہے، الخالق کی بنائی ہوئی ہے۔ اس پر رہتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق ہمیں کام کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹائے نہ جاؤ گے، واپس نہ لائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو با مقصد پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے۔ اس نے ساری کائنات کو رہنمائی دی، سورج کو بتایا اسے کیا کام کرنا ہے، چاند کو پیدا کر کے بتایا کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، ہر پودے، ہر پتھر اور پہاڑ اور دریا اور دریاؤں کے اندر رہنے والی مخلوق کو بتایا کہ وہ کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں پیدا کرے اور ہمیں ہماری زندگی کا مقصد نہ بتائے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راستہ دکھایا، ہر چیز کو بتایا کہ اسے کیا کام کرنا ہے۔ اسی نے سورج کو بتایا کہ اس کا کیا کام ہے، اسی نے ہواؤں کو بتایا کہ وہ کس کام کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اسی نے ہر پودے اور ہر پتھر کی زندگی کا مقصد بنایا اور اس کو بتا دیا، اور وہ اس کے مطابق کام بھی کر رہا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے اور اس مقصد کو پورا کر رہی ہے جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ کام کر کے آیا ہے جس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا۔ مختلف چیزوں پر نظر دوڑائیے، مختلف چیزوں کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ کس طرح ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اور اس سے اپنی زندگی کو کمپیئر کیجئے کہ ہمارا دن رات کس طرح گزرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ مثلا شہد کی مکھی کو آپ دیکھیے، کتنی معمولی سی چھوٹی سی چیز ہے لیکن کتنا بڑا کارنامہ کرتی، کتنا مفید شہد بناتی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، انگور کی بیلوں میں اپنا گھر بنا، چھتا بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی چلی جا، یعنی اپنا کام کرتی چلی جا۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، جیسے تیرے رب نے تجھے حکم دیا اس کی اطاعت کرتی رہ اور اپنا کام کرتی رہ۔ اور شہد کی مکھی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک مسلسل کام میں لگی رہتی ہے، اور کتنی مفید، فائدہ مند، شفا بخش چیز انسان کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو اگر ایک معمولی مکھی ایک بامقصد زندگی بسر کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے شب و روز بھی کسی کام میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہم بھی کسی مقصد کے لیے دوڑ رہے ہیں؟
کیا ہم بھی اپنے رب کے فرما بردار ہیں؟ پھر آپ دیکھیے سورج کے لیے جو رفتار اور جو راستہ مقرر کیا گیا وہ اسی پر چل رہا ہے. ستاروں کے اپنے اپنے راستے ہیں، چاند کے اپنی اپنی منزلیں ہیں، اور وہ ان سب کی پوری پوری پابندی کر رہے ہیں، پورے ڈسپلن میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ڈسپلن ہے، اور کیا ہم بھی اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اس کی مرضی کو جانتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ وہ ایسا الخالق ہے جو اپنی مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے بنا کے بس وہ بھول گیا، ہمیں چھوڑ دیا، اب ہم جو مرضی کریں تو ہمیں پکڑ نہیں سکتا. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. اور وہ صرف غافل نہیں بلکہ ان ساری چیزوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ان کے نظام کو بھی دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹے گا تو وہ ان کا حساب بھی لے گا. اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے رب کو پہچان کر، اس کی نشانیوں کو جان کر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس کا خالق ہے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. اور نہ صرف یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرے بلکہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک بھی جائے، اور دن رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں بسر کرے، کیونکہ سب سے بڑا حق اسی کا ہے ہم پر. الخالق پر ایمان لانا، اس صفت کو ماننا، الخالق کی معرفت حاصل کرنا ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم خالق کے حق کو پہچانیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس کا نام عفیر تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ یعنی خالق اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے. اس لیے اس زندگی میں انسان سب سے زیادہ جس چیز سے بچنے کی فکر کرے وہ اللہ کے حق میں کمی ہے، یعنی شرک، کہ جس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا اس کو اس کے برابر قرار دے دے جس نے سب کچھ بنایا ہو. پھر یہ کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے بنایا ہے اور جو بھی اس کی تقدیر بنائی ہے وہ اس کے فائدے میں ہے، یعنی اللہ کے فیصلوں کو اچھی طرح قبول کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوبصورتی کے ساتھ قبول کرے. پھر اسی طرح خالق کو مخلوق کی طرح نہ سمجھے، یعنی خالق کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جیسے ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، الخالق کو ہر چیز سے اعلیٰ اور ہر چیز سے ارفع سمجھے، اس کی قدر کرے، اس کا حق پہچانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس قسم کے سوال کرتے رہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ سوال بھی کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اور اس وقت وہ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں پورا پورا اعتماد ہونا چاہیے، اور ایسے سوالوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جن کا جواب ہماری معمولی عقل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ہمارے تخیل سے بھی کہیں بڑا ہے. اگر وہ ہمیں اس بات کا جواب بھی دے تو ہماری عقل اس قابل نہیں ہے، اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اس بات کو سمجھ بھی پائیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ کی پناہ لینی چاہیے
اور شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک کرنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر انسان اس بارے میں شک کرے گا تو پھر وہ کس پر اعتماد کرے گا؟ یہی جاننا انسان کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھی چیز خود پیدا نہیں ہوتی، اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور جس نے اس کو بنایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے آگے جھکتا ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو آپ فرماتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عزمی و عصبی، اے اللہ میں تیرے لیے جھک گیا، اے اللہ میں تیرے لیے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا، تیرے لیے میری سماعت، میری بصارت، میری ہڈیوں کے گودے اور میری ہڈیوں اور میرے اعصاب نے خشیت اختیار کی، اے اللہ میرے جسم کا رونگٹا رونگٹا تیرے آگے جھکا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کا حق کہ جس نے اس کو بنایا، جیسے باقی ساری مخلوق جھکی ہوئی ہے، یا اللہ میں اپنے جسم کو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ تیرے آگے جھکاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، اسے شکل دی، اس میں کان اور آنکھیں بنائیں، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے تو واقعی اس کا سجدے میں پڑ جانے کو دل چاہے، اور جب سجدے میں وہ اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس بات کا بھی اقرار کرے کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیرا ہی پیدا کردہ ہے، اور اس پر پھر انسان شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور پھر اس کے ذکر میں صرف زبانی ذکر نہ ہو بلکہ دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہو، اور پھر اس کے احسانات کو نہ بھولے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ خالق کی تخلیق کو نہ بدلے، اس کے نظام کے اندر انٹرفیئرنس نہ کرے، اور اس طرح وہ بدترین مخلوق نہ بنے۔ پھر اسی طرح مخلوق کے آگے نہ جھکے، یعنی بعض لوگ انسانوں کے آگے جھکتے ہیں یا ان کی قبروں کے آگے جھکتے ہیں، تو یہ شرک کی ایک بدترین قسم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آگے جھکنے کے لیے کہا، خود سے دعا مانگنے کے لیے کہا، اور ہم اس کے بندوں کے آگے جھکیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ہر روز اور زندگی کی ہر نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس الخالق کے حق کو پہچانیں اور اس کے آگے حقیقی معنوں میں جھک جائیں، اپنے سارے جذبات، احساسات، توقعات، امیدیں سب اسی سے وابستہ کریں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ انت الحسیب، یا اللہ انت الشافی، یا اللہ انت المبین، یا اللہ انت الوکیل، یا اللہ انت القیوم، یا